اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کے بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھونٹ پی کر گزر جاتا ہے۔ اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چیونٹیوں کے آگے ڈال دیا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور سویٹ بنا دیں۔ جب بھی لگے کہ اب جینا مشکل ہے، تب ایک گہرے یقین سے کہہ دیجیے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک وہ پاک ذات بہت بڑی ہے۔ ہماری پریشانی سے، ہر دکھ درد سے، ہر گناہ سے، ہر اذیت سے، ہر برے وقت سے تو بڑی شان والا رب سب سنبھال لے گا اور آپ کو خبر تک نہیں ہوگی۔ ہر لمحہ قیمتی ہے اگر اس کو اللہ جل جلالہ کی یاد میں گزارا جائے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ عظیم والد نے خالق کی مرضی دیکھی، معصوم فرزند نے خالق اور والد کی مرضی دیکھی۔ اللہ والوں نے قربانی کا اصل فلسفہ دیکھا اور ہم نے صرف دمبا دیکھا۔ اگر تم سن لو فرشتوں کی کلموں کی چرچراہٹ جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہنے کی تڑپ میں جان دے دو۔ جیسے پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ایسے ہی قرآن پاک محض پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں کہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھ لیں لیکن قرآن مجید اس کی الماری پر پڑا گرد آلود ہوتا رہا۔ جدائی نہ تو سفر سے ہے، یہاں تک کہ موت بھی جدائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ عنقریب ہم سب آخرت میں جمع ہوں گے۔ جدائی تو یہ ہے کہ ہم میں سے ایک جنت میں جائے اور دوسرا آگ میں۔ یا رب العالمین ہمیں جنت فردوس میں اکٹھا جمع کرنا، آمین یا رب العالمین۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں، اداکار بھی نہیں ہوں۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر ہی غلط لگتا ہے۔
سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں، مگر ایسے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ خوبصورتی ہمیں رویوں میں تلاش کرتی ہے اور ہم اسے آئینوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ دروازہ زور سے بند کرنے، چیزیں توڑنے اور اونچی آوازوں سے کچھ نہیں بدلتا۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے ہو جائے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔ زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر ہی غلط لگتا ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ نام خدا ہر جگہ، ذکر خدا کہیں کہیں، ذکر خدا بھی ہو اگر خوف خدا کہیں نہیں۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پر اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ دکھ دے کے سوال کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو۔ دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، چلو کچھ تو خیال کرتے ہو۔ شہر دل میں اداسیاں کیسی، یہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہو۔ مرنا چاہیں تو مر نہیں سکتے، تم بھی جینا محال کرتے ہو۔ اب کس کس کی مثال دوں تم کو، ہر ستم بے مثال کرتے ہو۔ کوئی غزل سنا کر کیا کرنا، یوں بات بڑھا کر کیا کرنا۔ تم میرے تھے تم میرے ہو، دنیا کو بتا کر کیا کرنا۔ تم خفا بھی اچھے لگتے ہو، پھر تم کو منا کر کیا کرنا۔ تیرے در پر آ کر بیٹھے ہیں، اب گھر بھی جا کر کیا کرنا۔ دن یاد سے اچھا گزرے گا، پھر تم کو بلا کر کیا کرنا۔ جب بھی تم چاہو مجھے زخم نیا دیتے رہو، بعد میں پھر مجھے سہنے کی دعا دیتے رہو۔ ٹھیک سے سوچ سمجھ کر مجھے رخصت کرنا، یہ نہ ہو بعد میں رو رو کے صدا دیتے رہو۔ ٹھیک ہے مان لیا ہے کہ خطا تھی میری، جیسے تم چاہو میں حاضر ہوں سزا دیتے رہو۔ چھوڑ جاؤ گے تو رو دھو کے سنبھل جاؤں گا، پاس رہ کر مجھے غم حد سے سوا دیتے رہو۔ خدا سے بے خبر رہے جب تک، ہم تڑپتے ہی رہے تب تک۔ اب جو اسے سارا قصہ سنایا ہے، تو بڑی مدتوں کے بعد ہمیں صبر آیا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔